علیہ وسلم زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب صلوات محمد اللہم صلی علی محمد آل محمد۔ جان محترم 1400 سال گزر گئے۔ جناب رسالت امام نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان 2 قیمتی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ ایک اللہ کی کتاب، ایک عطرتی اہل بیتی جو میری عطرت ہے، جو میرے اہل بیت ہے۔ توجہ ہے، جو میری عطرت ہے، جو میری اہل بیت ہے، یہ دونوں قیامت تک ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے، یہاں تک کہ حوض کوثر تک نہ پہنچ جائیں۔ نہ اہل بیت قرآن سے جدا ہوں گے، نہ قرآن اہل بیت سے جدا ہوگا۔ اسی لیے دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ لکھو تو کلام اللہ ہے، پڑھو دیکھیے کتاب کی قسمیں ہیں، وجود کی قسمیں ہیں، وجود کی قسمیں ہیں۔ مثال کے طور پر میرا وجود تصور کر لیجئے، توجہ ہے، لوگ آتے رہیں گے جاتے رہیں گے، جسے ثواب لینا ہے وہ ثواب لے گا، جسے عذاب لینا ہے بھائی رسول نے تو اعلان کر دیا غدیر خم میں، من کنت مولا ہو فاذا علی مولا، کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے۔ تو کوئی مان کے رحمتی بن گیا، کوئی نہ مان کے۔ اب آپ بہتر جانتے ہیں تو کیا کہ قرآن اور اہل بیت ساتھ ساتھ ہیں۔ میرا وجود لے لیجئے، میرا دیکھیں کسی بھی وجود کے کچھ اقسام ہیں۔ آپ نے میرا نام لکھا، اس کو وجود قطبی کہتے ہیں، لکھا ہوا اکرم رضا، پمفلیٹ چھپا ہوگا، کون مجلس پڑھے گا اکرم رضا، وجود قطبی ہے۔ ایک وجود ذہنی ہے۔ آپ گھر گئے، آپ نے سوچا کہ بھئی خطیب نے مجلس پڑھی، ایسا لباس تھا، توجہ ہے، ایسا انداز تھا، یہ گفتگو تھی، اسے کہتے ہیں وجود ذہنی۔ اس کے بعد آپ کے سامنے موجود ہوں، اسے کہتے ہیں وجود حقیقی۔ تو اہل بیت کا وجود قطبی قرآن ہے، وجود قطبی کیسے ہے اہل بیت؟ قرآن پڑھتے جاؤ، یہ وجود قطبی ذہن میں لے کے آؤ۔ وجود ذہنی وہی قرآن حقیقت میں آ جائے تو وجود اہل بیت بنتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد کیا کہا رسول خدا نے؟ القرآن ما علی والعلی مع القرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے۔ نہ قرآن علی سے الگ ہو سکتا ہے، نہ علی قرآن سے الگ ہو سکتا ہے۔ تو سمجھ میں آ گئی بات؟ تو 1400 سال گزر گئے، نہ قرآن پرانا ہوا، نہ ذکر علی بن ابی طالب پرانا ہوا۔ دیکھیں کوئی بھی کتاب آپ اٹھا لیجئے، ایک بار پڑھیں گے، 2 بار پڑھیں گے، 3 بار پڑھیں گے، آخر آپ اکتا جائیں گے کہ بھئی اب اس سے بیزار ہیں۔ قرآن وہ واحد کتاب ہے کہ جس کو کروڑوں تعداد میں پڑھا جاتا ہے۔ زمانے کی بات نہیں کر رہا ہوں، ایک لمحے میں
دنیا میں ایک سیکنڈ میں کروڑوں کی تعداد میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب قرآن پاک ہے۔ پڑھنے والا نہ پڑھنے والا تھکتا ہے، نہ سننے والا تھکتا ہے، نہ لکھنے والا تھکتا ہے، نہ سوچنے والا تھکتا ہے۔ بس علی ابن ابی طالب کا ذکر بھی ایسا ہے کہ چھپانے والے تھک گئے، ذکر سنانے والا نہ تھکا، لکھنے والا نہ تھکا، نہ سننے والا تھکا، نہ سننے والا تھکا۔ یہ علی ابن ابی طالب کا واحد ذکر ہے۔ توجہ ہے، آخری آدمی تک توجہ کا طالب ہوں کہ رسول نے کہا کہ ذکر علی ابن ابی طالب زین مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب۔ سبحان اللہ۔ بھائی مسجد ہے پر مسجد کی زینت بھی تو ہونی چاہیے نا، توجہ ہے کہ نہیں؟ بھائی آپ نے مسجد بنا دی، تالا لگا دیا تو مسجد کا فائدہ؟ میرے ساتھ بولے، میرے ساتھ گفتگو کرے۔ بھائی مسجد بنا دی، تالا لگا دیا، فائدہ؟ بھائی مسجد بنائی ہے تو مسجد کی زینت ہے نمازی، نمازی ہے تو مسجد کی زینت ہے۔ قرآن لے کے آئے، گھر پہ لپیٹ کے کپڑے میں رکھ دیا تو لانے کا کیا فائدہ؟ قرآن کی زینت ہے، قاری قرآن، توجہ ہے، قرآن کی زینت ہے، قاری قرآن۔ اچھا کعبہ ہو، حاجی حج نہ کرے تو کعبے کا فائدہ کیا؟ کعبے کی زینت ہے حاجی، کعبے کی زینت حاجیوں سے، مسجد کی زینت نمازیوں سے، قرآن کی زینت قاری قرآن سے، مجلسوں کی زینت علی کے ذکر سے۔ تو توجہ فرمائیے، آپ کی اور میری مجلس اور ہے، رسول کی مجلس۔ رسول نے یہ تو نہیں کہا کہ تمہاری مجلس کی زینت علی کا ذکر، جو مجلس ہے چاہے وہ مجھ رسول کی فرش پہ ہو، چاہے وہ اللہ کی عرش پہ ہو، جہاں بیٹھک ہوگی، جہاں میرا ذکر ہوگا، جہاں اللہ کا ذکر ہوگا، ادھر علی ابن ابی طالب کا ذکر ہوگا۔ محمد جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں علی ابن ابی طالب کا ذکر ہوگا۔ بس اللہ نے محترم محبان اہل بیت، یہی وجہ ہے کہ اللہ کے حبیب نے علی کا ذکر عبادت کرایا۔ بھائی جیسے نماز عبادت ہے، توجہ ہے کیا ہے؟ بھی ہمیں اس سے نفرت تو نہیں ہے، اب وہ خود نفرتی بن جائے تو پھر ہمارا قصور نہیں ہے۔ ہم نے کسی کو برا تو نہیں کہا، ہم تو علی کا ذکر کرتے ہیں۔ علی کا ذکر کر کے کسی کو آگ لگ جائے تو پھر ہمیں الزام نہ دینا۔ کیوں؟ کیونکہ پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق، جناب ام المومنین صدیقہ عائشہ کے گھر میں تشریف فرما ہے، رسول تشریف فرما ہے، علی تشریف فرما ہے۔ جناب ابو بکر صدیق علی کے چہرے کی طرف ٹک ٹکی باندھ کے دیکھ رہے ہیں، نظر ہٹتی نہیں۔ توجہ ہے، آخری آدمی تک نظر ہٹتی نہیں۔ بیٹی نے پوچھا، بابا ایسا کیا ہے جو آپ علی کو دیکھ رہے ہیں؟ تو مسکرا کے کہا کہ بیٹی جانتی نہیں، رسول نے کہا ہے علی کا چہرہ دیکھنا عبادت۔ اب جو شیعہ ہے وہ علی کی سنت پہ چلے، جو سنی ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق کی سنت پہ چلے، چلنا تو علی کے راستے پہ پڑے گا۔ اس لیے کہ انہوں نے بھی کہا کہ لولا علی نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے۔ بڑے محمد عالم کی بات
تین چیزوں کی طرف نگاہ کرنا عبادت ہے. کتنی؟ تین چیزوں کی طرف. النظر الی الکعبۃ عبادہ، کعبے کی طرف نگاہ کرنا عبادت ہے. کعبے کی طرف نگاہ کرنا، میری طرف توجہ، کعبے کی طرف نگاہ کرنا عبادت ہے. النظر الی المصحف عبادہ، کہ قرآن کی طرف نگاہ کرنا عبادت ہے. قرآن کی طرف نگاہ کرنا عبادت ہے. آگے آئیے، النظر الی وجہ علی ابن ابی طالب عبادہ، کسی اور امتی کے چہرے کی طرف نگاہ کرنا عبادت نہیں، علی ابن ابی طالب کے چہرے کی طرف نگاہ کرنا عبادت ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. مسلمانوں کے امام احمد بن حنبل سے کسی نے پوچھا کہ جناب اصحاب کی فضیلت بتائیے، کون کتنے درجے پر؟ تو انہوں نے کہا کہ فلاں پہلے درجے پر، فلاں دوسرے درجے پر، فلاں تیسرے درجے پر. توجہ ہے، فلاں صحابی پہلے نمبر پر، فلاں دوسرے نمبر پر، فلاں تیسرے نمبر پر. سارے صحابی ہیں، سارے پاک ہیں. توجہ ہے، سارے صحابی پاک ہیں، سارے صحابی صاحب کردار ہیں. توجہ، پوچھا ثابت نے، کہا قبلہ آپ نے علی کا نام نہیں لیا. اس نے کہا خاموش رہ، تو نے اصحاب کے بارے میں پوچھا ہے، علی اصحاب میں نہیں، علی اہل بیت میں ہے. علی اصحاب میں نہیں ہے، علی اہل بیت میں ہے. کہاں اہل بیت؟ کہ جس کے بارے میں اللہ نے کہا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اللہ کا یہ ارادہ ہے کہ اے اہل بیت تم سے رجس کو دور رکھے، تمہیں پاک و پاکیزہ رکھے جیسا پاک رکھنے کا حق ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تیزی سے ٹائم گزر رہا ہے اور بس ایک شعر سنا گیا آپ کو. بھائی پھر جو دیکھیں دشمن علی کا تعلق کسی مذہب سے نہیں ہوتا، وہ مذہب کا لباس پہن کے آتا. وہ کبھی شیعہ بن کے آئے گا، وہ کبھی سنی بن کے آئے گا، وہ کبھی یہودی بن کے آئے گا، وہ کبھی عیسائی. آج بھی یہودی آئے نا مقابلے میں، علی کے دشمنی پہ آئے نا خیبر کا. آپ جا کے چیک کرو، ایک یہودی نے پمفلیٹ اٹھا کے دیکھا، اٹھایا اور اس پہ کیا لکھا تھا؟ خیبر واز یور لاسٹ چانس. آج کی بات کر رہا ہوں کہ اسرائیل کے یہودی نے پمفلیٹ اٹھا کے کہا تھا مسلمانوں خیبر تمہارا آخری چانس ہے. منہ بیر کر کے دیکھی نا، 12 دن سے زیادہ برداشت نہیں کر سکے. ارے جو اس کے لال کو برداشت نہیں کر سکتے تو وارث خیبر کو کیا برداشت کرو گے؟ اب جو دشمن حیدر ہے، اب جو دشمن حیدر ہے، ہر بات میں علی لگا دیتا، ہر بات میں. ایک روز ایک صاحب زلف دراز مجھ سے کہا کہ کبھی ہنر کی بات ہے، آتا نہیں ہے ذکر نبی مصطفیٰ تمہیں، بس فاطمہ کا ذکر ہے، حیدر کی بات ہے. میں نے کہا کہ ذکر نبی مصطفیٰ کروں، کہنے لگا کہ ہاں یہ ہنر کی بات ہے.
میرے ساتھ بولیے گا. کہنے لگا کہ ہاں یہ ہنر ور کی بات ہے. میں نے کیا جو دعوت اول کا تذکرہ. بولے ہٹاؤ اس میں تو حیدر کی بات ہے. بولے ہٹاؤ اس میں تو حیدر کی بات ہے. میں نے کیا شب ہجرت کا تذکرہ. بولے کہ پھر رسول کے بستر کی بات ہے. بولے کہ پھر رسول کے بستر کی بات ہے. میں نے کیا جہاد نبی مصطفیٰ کا بیان. بولے کہ پھر خندق و خیبر کی بات ہے. بولے کہ پھر خندق و خیبر کی بات ہے. میں نے نبی کے آخری حج کا کیا بیان. میں نے نبی کے آخری حج کا کیا بیان. بولے پائے علی دوش پیغمبر کی بات ہے کہ دکھتی ہوئی رگ نہ چھیڑیے کہ پھر غدیر کے منبر کی بات ہے. میں نے کہا کہ ذکر نبی کس طرح کروں. احمد کی بات میں حیدر کی بات ہے. نعرہ حیدری. عزیزان گرامی عزاداران اہل بیت، جس گھرانے سے مودت کا حکم تھا اس گھرانے سے نفرت کی گئی. وہ خیبر کا حیدر ہے، ادھر کربلا کا حیدر. عزاداروں مختصر کروں کہ رسول کی فرزند میں آخری لمحے کا حل میں ناصر ینصرنا ہے کوئی جو مجھ حسین کی مدد کرے. حل من مغیث یغیثنا ہے کوئی جو ہماری فریاد کو پہنچے. بس عزاداروں جیسے ہی مولا نے استغاثہ بلند کیا، جیسے ہی مولا نے استغاثہ بلند کیا کہ جناب علی اصغر کو جھولے میں چین نہ آیا، اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا. بس خیمے کے دروازے پر کچھ ہلچل ہوئی. امام حسین خیمے کی طرف بڑھے، خیمے میں داخل ہوئے. جناب علی اصغر کی ماں نے کہا مولا جب سے استغاثہ بلند کیا ہے علی اصغر کو چین نہیں آ رہا، خود کو جھولے میں گرا دیتے ہیں. مولا نے کہا لاؤ مجھے دو اصغر، ان کو شاید امت کوئی پانی کا گھونٹ دے دے. عزاداروں تپتی ریت، گرمی کا مہینہ، کربلا کا صحرا. حسین نے اصغر کو ہاتھوں پہ لیا اور میدان اشیا کی طرف بڑھے. کپڑے میں لپٹا اصغر. امت نے سمجھا کہ حسین تھک گیا ہے، اب شاید قرآن لے کے آ رہا ہے. میں کہوں گا قرآن تو نہیں تھا، ناطق قرآن کا ورق ضرور تھا. جناب علی اصغر کو امت کے سامنے پیش کیا. کہا مولا نے کہا ہمارا قصور ہے نا، اس 6 مہینے کے بچے نے کیا قصور کیا ہے؟ اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے، اگر ایک گھونٹ پانی پلا دو تو اس کی زندگی بچ جائے گی. بس عزاداروں جیسے ہی مولا کا یہ کہنا تھا کوئی جواب نہیں آیا تو مولا نے کہا اچھا تو یہ سمجھتے ہو کہ حسین بچے کے بہانے پانی پلا دے گا، پی لے گا. عزاداروں مولا نے اصغر کو کربلا کی تپتی ریت میں رکھا، پھر کہا میں الگ ہوتا ہوں، تم میں سے کوئی ہے انسان جو اس کو پانی پلا دے. کوئی جواب نہیں آیا. مولا نے روکے کہا اصغر شاید انہیں تمہاری پیاس کا اندازہ نہیں ہے، لبوں پہ زبان پھیرو. اصغر نے لبوں پہ زبان پھیری. اتنے خشک ہونٹ تھے کہ اشیا مڑ مڑ کے رونے لگی. عزاداروں بس
جب اتمام حجت ہوا اصغر کو مولا نے گود میں لیا، اشکیاں رونے لگی۔ عمر ابن سعد نے حرملہ سے کہا، حرملہ اس سے پہلے کہ یہ لشکر تبدیل ہو جائے حسین کا کلام تمام کرو۔ عزادارو حرملہ نے تیر لگایا کمان میں، پہلا تیر چلایا، تیر زمین پہ